پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں جی کشمیر کے حوالے سے. کشمیر الیکشن یا سلیکشن اور وہاں جس طرح کی بد زبانی بد کلامی تمام حدیں وہاں پار ہو چکی ہیں, جس طرح ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کی جا رہی ہے, زبان درازیاں جس طرح ہو رہی ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈاپور صاحب نے تو تمام حدیں کراس کر دیں, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی اس پر بڑی مذمت بھی کی گئی اور ربانی صاحب نے بھی اس پر بہت کچھ کہا اور تمام پارٹیز ہی کہہ رہی ہیں اگر کچھ تنبیہ کوئی نہیں کر رہا تو وہ عمران خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے, اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی دھرنے کے دوران جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی یہی زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے باقی رہنما بھی. اور وہاں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا سیاسی پوزیشن ہے, کون سی جماعت بہت زیادہ پر امید ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم بڑی زبردست قسم کی تھی جناب, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے بڑے جلسے وہاں کر رہے تھے, لیکن اچانک انہیں جانا پڑا امریکہ اور یقیناً اثر انداز ان کی روانگی ہوئی ہے. گو کہ سینئر رہنما کافی سارے وہاں پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, لیکن ظاہر ہے چیئرمین نہیں ہے تو وہ گیما گیمی پیپلز پارٹی کے اس میں نظر نہیں آ رہی. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیجیے جی پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام محمد صاحب, سینئر رہنما ہیں. خوش آمدید آپ کو جناب, آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر. اور آپ سے آغاز کرتے ہیں یہاں سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو گئے ہیں امریکہ اور ظاہر انتخابی مہم پہ اس پہ تو اثر پڑا ہوگا, تو ایسا کیا ضروری کام تھا جس کی وجہ سے اتنی پیک پہ انتخابی مہم تھی اور چھوڑ کر اچانک جانا پڑا انہیں امریکہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. دوسری بات, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے وہ بڑے زور و شور سے جاری ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو انیشیٹ کیا اور ان کو اپنے کسی نجی کوئی میٹنگز تھیں ان کے سلسلے میں امریکہ وہ گئے ہوئے ہیں, لیکن ہماری اسی جو ہے وہ جوش اور اسی جذبے سے مہم اس وقت بھی جاری ہے. محترمہ ادی فریال ٹالپور صاحبہ وہاں پہ موجود ہیں, ہماری پاکستان کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں. بی بی آصفہ بھٹو زرداری, وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ جوائن کیا ہے اس مہم کو جی, اور وہ میرے خیال کل ان کا جو ہے وہاں پہ پہلا جلسہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی مہم ویسی ہی جا رہی ہے اور جذبہ بھی ویسا ہی ہے, اور وہاں پہ ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ پہلے سے ہی متحرک ہے. چودھری یاسین صاحب ہوں یا دوسرے ہوں, جتنے بھی لوگ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, اور ہمیں دوسری پارٹیز کی طرح جو ہے وہ پنجاب سے اور دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ امپورٹ کر کے لوگ نہ ہی لے کے جانے پڑ رہے ہیں وہاں پہ. جیسے آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ کے ایک گالم گلوچ بریگیڈ کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ بھیجے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے وہاں پہ. ان کو جو ہے وہ میرے خیال میں ٹھنڈ زیادہ ہے, شاید کشمیر کا موسم بڑا اچھا ہے تو وہ شہد کا استعمال وہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے, تو ان کو پتہ چل نہیں رہا کہ وہ کیا وہاں پہ بات کر رہے ہیں. اور اس انتخابی مہم میں ڈاکٹر صاحب سعید غنی صاحب بھی ہمیں نظر آئے, وہ بھی کشمیر گئے ہوئے ہیں اور چیمپئن مانے جاتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حلقوں میں, کہ جس کی انتخابی مہم سعید غنی صاحب چلاتے ہیں وہ جیت ہی جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایم کیو ایم کا حلقہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا محمود آباد, وہاں سے وہ جیتے چنیسر گوٹ سے, پھر انہوں نے 249 پر جس طرح انتخابی مہم چلائی اور وہاں سے ہمارے دوست بھی ہیں مندوخیل صاحب جیتے وہاں, قادر مندوخیل, اور اب کشمیر وہ گئے ہیں. جی تو انہیں اس لیے آپ نے بھیجا ہے کہ جی بڑے منظم انداز سے وہ چلاتے ہیں مہم, اور تجربہ ہے ان کا. ان کے وہاں پہ چاہنے والے ہیں اور وہ ویسے ہی گئے ہوئے تھے کشمیر, تو انہوں نے شاید ایک کارنر میٹنگ وہاں پہ اٹینڈ کی ہے اور جس میں یعنی وہ نظر آئے ہیں. باقی ہمارے کوئی یہاں سے کوئی وزراء یا کوئی بھی جو ہے سی ایم کوئی بھی نہیں گیا, اور وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ زیادہ تر انوالو ہے اس پوری کیمپین میں. اور ہماری جو مرکزی کیبنٹ ہے یسر رضا گیلانی صاحب ہیں اور جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں, وہ وہاں پہ زیادہ متحرک ہیں. اچھا ڈاکٹر غلام محمد صاحب فرمائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی کشمیر میں آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے. اس مرتبہ ایسا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ بدل جائے اور ایک نئی تاریخ رقم ہو جائے. نون لیگ بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے. سر فرمائیے گا کیا باقی اس مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں پر اپنی حکومت بنا لے کشمیر میں, یا نون لیگ بنا لے؟ اس وقت جو وہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور وہاں پہ جو آپ لوگوں سے جو اگر آپ وہاں پہ پوچھیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے. وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, وجہ بھی بتائیں ساتھ میں. کیونکہ جو کشمیر ہے, کشمیر کاز ہے, اس پہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی. اور جب بھی پیپلز پارٹی یہ وجہ نہیں ہے, یہ وجہ نہیں ہو سکتی. وجہ اس کی اگر یہی وجہ ہوتی تو پچھلی مرتبہ نون لیگ کیوں وہاں دوتائی اکثریت دی جاتی؟ میری بات سنیں, جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ ہمیشہ کشمیر کے مفاد میں بات کرتی ہے.
آپ نے ہمیشہ دیکھا پیپلز پارٹی کے تو بننے کا ہی جو ہے وہ کارن جو وجہ تھی، جب آرٹیکل 370 کا نفاذ ہوا، 35A کا نفاذ ہوا، سر تو پیپلز پارٹی کا کیا جو سب سے زیادہ آواز اٹھائی گئی ان سارے جو ہے وہ مودی کے جو ہتھ کنڈے تھے ان کے خلاف، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھائی گئی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ گورنمنٹ چپ رہے اور اپوزیشن بات کرے انڈیا کے خلاف؟ تو پیپلز پارٹی، کشمیر کے عوام جانتے ہیں، کشمیر کے عوام کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم بھی جب حکومت تھی نون لیگ کی تو نون لیگ نے ایک بدترین دھاندلی کی، اس کے باوجود بھی ہم سیکنڈ آئے وہاں پہ، اور ہماری اس وقت بھی سیکنڈ میجورٹی پارٹی تھی کشمیر میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی آپ لینگویج سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیجیے غلام محمد صاحب کہ آپ کے جتنے بھی لیڈران ہیں وہ کشمیر سے ان کا تعلق ہے جن کا، وہ بھی، اور یہاں سے جو جا رہے ہیں وہ بھی، وہاں جا کر مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان گفتگو صرف یہ ہو رہی ہے۔ وہاں جا کر نہ مریم نواز یہ بتا رہی ہے کہ جناب ان کی کارکردگی اب تک وہاں نون لیگ کی حکومت کیا رہی ہے، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے وہاں بتاتے ہیں کہ سندھ میں سندھ کو ہم نے جناب پیرس بنا دیا ہے۔ نہیں، پھر آپ نے وہ جو ہے نا وہ اسپیچز سنی نہیں ہے، اس میں آدھا حصہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو تنقید کرنے کا ہوتا ہے، آدھا حصہ جو پرفارمنس پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لاسٹ ٹینیور تھا، نون لیگ سے پہلے پیپلز پارٹی کا ٹینیور تھا کشمیر میں، جو کشمیر میں ہم نے جو ہے وہ یونیورسٹیز دیں، جو کشمیر میں ہم نے روڈز بنائے، جو کشمیر میں ہم نے جو ہے وہ ادارے بنائے، اس پہ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کشمیر میں اب تک یہ کام کیا، پچھلے 5 سالوں میں یہ کام ہوا، اس کے کمپیریزن میں اب اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم اس سے بھی بہتر پرفارم کریں گے۔ ڈاکٹر غلام صاحب یہ فرما دیجئے آپ کہ آپ کہتے ہیں کشمیر کاز کے لیے پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے بات کی، یقینی طور پر بھٹو صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے لیے اگر 1000 سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے، یہ ان کا بڑا واضح موقف تھا، تاریخی الفاظ تھے جو کہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب کشمیر میں آرٹیکل 370 35A کا نفاذ ہوا تب اس طریقے سے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی پیپلز پارٹی؟ آپ نے دیکھا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ توانا آواز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، احتجاجی دھرنے کیوں نہیں ہوئے، ریلیاں کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے بتائیں نا یہ کام، سر دیکھیں یہ کام جب آپ کسی اور ملک کے خلاف کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ گورنمنٹ آپ نے دیکھا، ہم نے جمعے کے دن کھڑا ہونا ہے اتنی دیر کے لیے، ہم نے ایک وہاں پہ سرینا ہوٹل کے باہر ایک کلاک لگا دیا ہے، اس میں گھنٹے گنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے جو ہے وہ ہم وہاں پہ کلبھوشن کے لیے آپ نے دیکھا ایک سڑک کا نام رکھ دیا، کلبھوشن آپ دیکھیں نا، کلبھوشن کے لیے ہم نے کیا کیا، کاؤنسلر رسائیاں یہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا، ہم نے اپنا جو مقدمہ ہے وہاں پہ UN میں کلبھوشن والا وہ ہم نے خراب کیا۔ ہماری طرف سے مجھے بتائیں نا گورنمنٹ نے کون سا جو اقدام لیا، یہ اتنے آرٹیکلز اور اتنی جو ہے وہ تبدیلیاں کی مودی نے، ہم گئے UN میں، ہم نے توانا آواز اٹھائی UN میں، نہیں ہم تو امریکہ میں جب قومی اسمبلی میں آپ کی ہمارے اکثریتی نمائندے آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی؟ آپ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ساری اسپیچز اٹھا لیں اسمبلی میں انسیڈنٹ کے بعد، آپ کو جو مؤثر آواز ہے وہ سب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملے گی۔ حکمت عملی ہمارے تو کہتی ہے، وزیر اعظم صاحب کشمیر کے سفیر ہیں، کشمیر کا مقدمہ انہوں نے ہر فورم پہ لڑا، اس سے پہلے ماضی میں کسی نے کشمیر کا مقدمہ اس طریقے سے نہیں اٹھایا۔ ہمارے جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ تو دیکھیں اس کی اتنی وہ ہے کہ وہ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اپنے دشمن ملک کو للکارنا چاہیے، وہ تو پاکستان سے باہر جا کے بھی ان کو نواز شریف پہ تنقید اور آصف زرداری پہ تنقید کرنا یاد آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنی فیل جو ہے وہ خارجہ پالیسی کسی کی نہیں رہی جتنی عمران خان حکومت کی رہی ہے۔ آپ پاسپورٹ ہمارا اٹھا لیں، بدترین حالت میں اس وقت ہمارا پاسپورٹ ہے، کرنسی اٹھا لیں ہماری اس وقت بدترین حالت میں، ہمارے جو ہے وہ ٹرمز دیکھ لیں جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اس وقت ہم سب سے خراب حالت میں، ہم نے جو ہے وہ ابھی سی پیک تھا، سی پیک ہم کو توڑنے کی اس پہ تھے، ہم نے جو ہے وہ ایک سعودیہ کے کہنے پہ ملیشیا نہیں گئے، ہمیں پتہ نہیں کس کا ان کو وہ ہے کہ وہ مودی کے خلاف بولنے سے ان کی زبان وہ کرتے، چلے ہم نواز شریف پہ تو ہم الزام لگاتے تھے کہ بھائی اس کے وہاں پہ جو کیا ہیں جو ہے وہ اس کے بزنسز ہیں۔ عمران خان کے کون سے چیزیں ہیں جو انہوں نے کبھی مودی کے خلاف، وہ تو کہتے تھے وہ دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ کرے کہ مودی جیت جائے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جو وہاں باتیں کی انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے، ظاہر ہے غدار بھی کہا، جو کچھ بھی تھا اس پہ بڑی مذمت بھی ہوئی، اس نے ایک اور بات کی، انہوں نے ایک اور بات کی مراد سعید صاحب نے بھی اور علی امین گنڈا پور نے بھی کہ جی پورا سندھ بھوک سے مر گیا لیکن بھٹو زندہ ہے۔ یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں جی روٹی کپڑا مکان کا آپ کا نعرہ بھی ہے، مینیفیسٹو میں شامل کیا ہوا ہے آپ نے اس کو، لیکن روٹی کپڑا مکان بھٹو صاحب کا نعرہ تھا جس کو آج بلاول بھی آگے لے کر چل رہے ہیں، اسی نعرے کو، اس کا مطلب ہے آج تک آپ دے ہی نہیں سکے روٹی کپڑا مکان۔ آپ اس وقت بھی آپ جو ہے وہ فگرز اٹھا لیں، نوکریاں
سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیتی ہے. لوگوں کو جو روزگار ہے وہ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی دیتی ہے. ابھی جس پروگرام پہ اتنا فخر کر رہے ہیں, احساس پروگرام, یہ آپ نے جو یہ ریپلیکا بھی نہیں ہے, یہ صرف ان کا جو کیا کیا نام چینج کیا. جیسے انہوں نے جو ہے وہ ہائی وے کا نام کشمیر ہائی وے کا نام چینج کر کے انہوں نے سری نگر ہائی وے کر دیا, ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ بے نظیر سپورٹ پروگرام کا نام چینج کر کے جو ہے وہ پروگرام تھا. اچھا پروگرام, مجھے بتائیں یہ کب اسٹارٹ ہوا, یہ کب اسٹارٹ ہوا یا کس نے اسٹارٹ کیا؟ پیپلز پارٹی نے اسٹارٹ کیا. پوائنٹ اسکورنگ تو یہ ہے نا, آپ لوگوں نے بھی جلد یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ, آپ نے بھی جلد بازی میں مزدور کارڈ لے کر آ گئے. مزدور کارڈ کتنے لوگوں کو دے دیا آپ نے, کہاں بنتا ہے, مزدوروں کو پتہ تک نہیں ہے, کتنے لوگوں کو دیا آپ نے, کیا مراد ملیں گی, آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا اس کا. آپ مکان کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کتنی شہید بے نظیر بھٹو کالونیز ہیں, کتنی جو وہ لیبر کالونیز ہیں سندھ میں, جو لیبررز کو وہاں پہ فلیٹس دیے گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی سکھر, جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ہے وہ کرونا کا جو ہے وہ آئسولیشن سینٹر تھا, وہ آپ دیکھیں نا, وہ لیبر کالونی ہے. پیپلز پارٹی نے روٹی بھی دی ہے لوگوں کو, کپڑا بھی دیا ہے, مکان بھی دیا ہے. آپ مجھے ابھی بتائیں نا, یہ کہتے ہیں کہ بھائی سندھ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے سندھ کے لوگ ہیں جو لاہور میں جا کے کماتے ہیں, کتنے لاہور کشمیر کے پی کے لوگ ہیں جو سندھ کے شہر آ کے کراچی میں کماتے ہیں. ہم اتنے ہم تباہ ہیں. اگر بات سنیں, ڈاکٹر صاحب بات تو سن لیں, یہ جو آپ بول رہے ہیں بھٹو صاحب کی حکومت فرسٹ ٹائم آئی 70s کے انتخابات کے بعد ہی آئی ہے نا, اس سے پہلے تو بھٹو صاحب کی حکومت نہیں تھی. بھٹو صاحب ٹھیک ہے جی, ایوب صاحب کے ساتھ وزیر خارجہ تھے, اس سے پہلے بہت ساری منسٹریز رہیں ان کے پاس, حکومت نہیں تھی, پیپلز پارٹی بنی نہیں تھی, 67 میں بنی ہے. تو 1947 سے لے کے 71 تک بھی پورا پاکستان ہی آتا رہا سندھ میں. سر یہ کیا بات کر دیا آپ نے, آپ کی وجہ سے نہیں آ رہا, یہ پہلے سے آ رہے ہیں. سب سے بڑا شہر پہلے سے یہی تھا. چلیں پہلے اچھے تھے, پیپلز پارٹی کے دور میں خراب ہوا نا, کراچی شہر میں انڈسٹریز پہلے سے موجود تھی, اگر بھٹو صاحب کے بعد نہیں لگی. اگر خراب ہو, کوئی جگہ خراب ہوتی ہے تو وہاں لوگ مائگریٹ کر کے نہیں جاتے نا. خراب سے تو بندے مائگریٹ کر کے اچھی جگہ پہ جاتے ہیں. مجھے بتائیں نا کتنے لوگ یہاں سے, آپ نے احتجاج کیوں نہیں کر لیا سر؟ 1960 میں دارالخلافہ کراچی تھا, واپس لے گیا, یوں وہاں اٹھا کے احتجاج کرتے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے احتجاج ہی نہیں کیا, لوگ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں. آپ اس زمانے آمدید کے ساتھ تھے, اس لیے مجھے بتائیں کہ بھائی آپ تھر کا بھی کمپیریزن کر لیں, اور چولستان, آپ چولستان کا آج بھی پاؤں ننگے ہیں, کیا بات کر دی آپ نے. چولستان کا بھی کمپیریزن کر لیں. چولستان میں کیا ہے, آر او پلانٹ آپ نے 500 آر او پلانٹ لگائے, جس میں 450 بند پڑے میں. حضور والا کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ چولستان بہتر ہے اس وقت یا تھر بہتر ہے؟ این آئی سی وی ڈی تھر میں, تھرکول تھر میں, روڈ تھر میں, روزگار دیجئے تھر والوں کو, تھر والوں کو روزگار دیں, تھر والوں کو دوائیں دیں, تھر والوں کو خوراک دیں. آپ روزگار, آپ چلیں میرے ساتھ, آپ دیکھیں کون سی انڈسٹری لگائی ہے سر آپ نے, گنوائیں نا مجھے ذرا, کون سی انڈسٹری لگی ہوئی وہاں پر؟ تھرکول میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں؟ سر تھرکول کے منصوبے کو آپ لے کے بیٹھے ہیں, تھرکول سے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بتائیے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے, وہاں ہاسپٹل بنا دیا آپ نے, ڈاکٹر نہیں ہے, دوائیں نہیں ہیں. آپ کو کس نے کہا وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ میڈیا کی میں آپ کو ابھی لے کے سامنے آئیں گے, آپ کو ابھی لے کے چلتا ہوں مٹی کے ہاسپٹل, وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں, وہاں پہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ہیں تو دوائیں نہیں. وہاں پہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تو ڈاکٹر سینکڑوں بچے ہر سال نہیں مرتے وہاں پر. آپ مجھے بتائیں نا ابھی کیا ریشو ہے وہاں پر. سر یہ جو رپورٹ سامنے 325 سال مر چکے ہیں اب تک. جی اچھا ڈاکٹر غلام محمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ تھر میں تو دیکھیں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ جی بھوک افلاس سے بچے مر رہے ہیں, وہاں پر جو ہے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں. اور تھر میں اگر آپ نیو چھوڑ کا علاقہ دیکھ لیں, آپ اگر آجو تھر کا اگر آپ نے وزٹ کیا ہو تو وہاں پر سر غربت تو ہے نا, جھگیوں میں آج بھی وہاں لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, ان کی کتنی زیادہ داد رسی کی گئی ہے, اس طرح کی سیلیبس کی نشاندہی کر رہے ہیں. سر ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا کیا, حکومت نے کیا کیا؟ ڈیزرٹ ایریا کہیں بھی ہوتا ہے وہ لیس ڈیولپڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کمپیریزن, اگر آپ کمپیریزن پہ آ جائیں گے نا تو سندھ کا تھر ہے, پنجاب کے پاس چولستان ہے. آپ یہ چیز بڑی وہ ہے, ہم بات سندھ کی کرتے ہیں, تھر کو بھی فوکس کریں. صرف یہ فرما دیجئے نا کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کیا گیا. آپ نے واٹر پلانٹ لگا دیا, آپ نے این آئی سی وی ڈی کا ذکر کر دیا. آپ تھر گئے کبھی؟ میں بالکل گیا ہوں سر. آپ کیسے گئے تھے؟ میں چھوڑ بھی گیا تھا. نہیں کیسے گئے تھے آپ وایا کیا گئے تھے, جہاز پہ گئے تھے, آپ بائی روڈ گئے تھے, آپ کو کیسے روڈ ملے؟ روڈ اچھے سر, وہ آپ وہاں پہ گئے, آپ وہاں پہ گئے, آپ نے این آئی سی وی ڈی دیکھی؟ سر میں نے سب دیکھا ہے, لیکن مجھے یہ بتاتے ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں جو بھوک افلاس سے کہا جاتا ہے, بچے جو ہے وہ وہاں پہ میڈیکل یونیورسٹی, ان کے لیے کیا اسٹریٹجی؟ وہاں پہ سر میڈیکل یونیورسٹی کھل گئی ہے, وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی کھل گئی ہے, وہاں پہ جنرل یونیورسٹی کھل گئی ہے. کہیں پہ بھی غربت ختم کرنے کا سب سے جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہاں کے لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے. تعلیم دینے کے لیے وہاں پہ یونیورسٹیز کھول دی ہیں. ہیلتھ سب سے بڑا مسئلہ تھا, ہیلتھ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک اچھا ہاسپٹل ہے اور وہاں پہ ڈاکٹرز رکھے گئے, اور آپ پورے لگائی جاتی ہے سر. پورے سندھ کے ڈاکٹرز کی تنخواہ
اور پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوں گے, نرسز نہیں ہوں گی, کہاں جائیں گے پھر وہ کراچی میں جس طرح ہو رہا ہے آج. تھر کے ڈاکٹرز کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, ہم سندھ میں رہتے ہیں, کیوں ہم دیکھتے ہیں پنجاب کی طرف کہ وہ بیچارے دیکھتے ہیں ہم ان کو کہ میٹرو میں گھوم رہے ہیں اور ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, اور ہم آج تک چنچی میں گھوم رہے ہیں, وجہ کیا ہے اس کی؟ بھائی آپ دیکھیں نا, اگر وہ میٹرو پہ گھوم رہے ہیں تو جو ان کے مریض ہیں وہ یہاں پہ آ کے جیمس میں اور SIUT میں پڑے ہوتے ہیں. میٹرو میں بھائی ہر کسی کی ترجیحات, ہر کسی کی, کیا جواب ہوا؟ ہماری ترجیحات ہے ہیلتھ, ہماری آپ نے اپنے 14 سالہ دورے حکومت میں 10 ٹرانسپورٹ کی بسیں نہیں لا سکے, جتنے آپ کے ٹرانسپورٹ میری بات سنیں, ہر گورنمنٹ کی ایک پریورٹیز ہوتی ہیں. میں نے سر 12 انٹرویو کیے, وہ تاریخیں دے رہے ہوتے ہیں, 3 مہینے بعد 100 بسیں آ رہی ہیں, 1 سال کے بعد 100 بسیں آ جائیں گی, 200 بسیں آ جائیں گی. سر 14 سال میں کیا کیا؟ ہر گورنمنٹ کی اپنی پریورٹیز ہیں, ان کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے سر اس شہر میں, 3 کروڑ کے شہر میں. پریورٹی ہے بھائی جان میٹرو. آپ کی پریورٹی کیا ہے سر؟ ہماری پریورٹی ایجوکیشن ہے. پیسے بناؤ صرف. ہماری پریورٹی ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن؟ جو سندھ کے اسکولوں میں روزانہ ویڈیو سامنے آتی ہیں, وہاں جانور باندھے ہوئے آپ نے, بند پڑے ہیں, پنکھے نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. کون سے اسکول میں جانور ہم نے باندھے ہوئے بھائی؟ سر کتنے ویڈیوز دکھاؤں آپ کو میں؟ آپ چلیں میرے ساتھ, میں آپ کو سندھ کے انٹیریئر سندھ کے اور اپوزیشن نے سر اتنی ویڈیوز بنا لی ہیں, تو پہلے تو یہ کوئی زیادہ نہیں تھا وہاں, اب سب جانے لگے ہیں. جو سب سے پسماندہ علاقہ ہے, میں وہاں کے اسکولز آپ کو لے کے چلتا ہوں. میرا جہاں سے تعلق ہے, میرا جہاں گاؤں ہے نا, اب میرے گاؤں چلیں. 1500 سے زائد اسکول ہیں جس میں ٹوائلٹ تک نہیں ہے. سارے اسکولوں میں وہاں پہ ایسے لگے سر, کیا بات کر رہے ہیں؟ سارے اسکولوں میں وہاں پہ ٹوائلٹس ہیں, سارے اسکولوں میں ٹیچرز ہیں. اچھا یہ بات پہلے ہوتی تھی کہ جی آپ نے تو دیکھا ہی نہیں ہے سندھ کے مختلف اضلاع کو, بہت دور پڑتا ہے, آپ لوگ جا نہیں سکتے وہاں پر. وہاں لاسٹ وزٹ کب کیا ہے سر؟ پچھلے سال گیا تھا. پچھلے سال کیا ہے نا, اب آپ نے کر دیا ہوگا. آپ ابھی چلیں نا میرے ساتھ. اب میں آپ کو, آپ نے کہا نا بھائی تھر میں میڈیسنز نہیں اور ڈاکٹرز نہیں, آپ میرے ساتھ ابھی چلیں, میں آپ کو ڈاکٹرز بھی دکھاتا ہوں. سر مان لیتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے ہیلتھ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں کی ہیں, نو ڈاؤٹ, انقلابی اقدامات ہیں. اچھا ڈاکٹر غلام صاحب پیپلز پارٹی نے بنائی ہے, کسی کو نہیں بنائی. سوال لے لینا, یہ بتائیے کراچی کو اتنا نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کی جو اتحادی ماضی میں جماعت رہی ہے MKM, اس کی جانب سے بھی کافی زیادہ شور مچایا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پاپولیٹڈ شہر ہے بہت بڑا, ٹھیک ہے, لیکن اس طریقے سے یہاں پر ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر توجہ اس طریقے سے کیوں نہیں دی گئی سر؟ ارے سر یہ تو اس پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن جو بات کر رہے ہیں اسلان تعلیم کے حوالے سے, کتنے پروگرام ہم کریں, نقل ابھی نہیں دیکھیے آپ نے کیا ہو رہا ہے, پرچہ کس طرح آؤٹ ہو رہا ہے, کیا کام کیا ہے اس سے آپ مجھے بتا دیں. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی سر جتنی بھی پرائیویٹ سروے رپورٹس پڑھ لیں آپ, پہلے پر آپ کو ملے گا گلگت بلتستان, دوسرے پنجاب, تیسرے پہ سندھ. تیسرے پہ کیوں رہتا سر سندھ؟ آپ سندھ کے, آپ نے کہا کہ جی بی کے کتنے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں سندھ کی یونیورسٹی؟ سر آپ یہ گنوانے شروع کر دیتے ہیں, تعلیمی ریشو دیکھا جاتا ہے سر, وہاں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہاں کتنے ہیں؟ بھائی وہ یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں, یہیں سے پڑھ کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے کراچی کی یونیورسٹی سے. انہوں نے اگر تعلیمی ریشو بڑھا لیا تو یہاں پڑھ کے بڑھا لیا ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے ہو, پڑھتے نہیں ہیں وہاں پر. مجھے یہ بتائیں, یونیورسٹی سب سے زیادہ آپ کو سندھ میں ملیں گی, آپ کو جو ہے وہ جو اسکولز ہیں, اسکولز کی تعداد آپ کو سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ سندھ میں ملے گا. آپ کو جو ورکنگ اسکولز ہیں وہ سب سے زیادہ ریشو سندھ میں ملے گا. آبویسلی میں یہ نہیں کہتا کہ جو 100% اسکولز ہیں وہ سارے بڑے جو ہے وہ پیرس کے اسکولز بنے ہوئے, نہیں, لوپ ہولز ہوں گے کچھ جگہوں پہ, لیکن جتنا پورٹرے کیا جاتا ہے, جتنا شور مچایا جاتا ہے, اتنی جو ہے وہ خرابی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر غلام محمد صاحب, ظاہر ہے 25 جولائی بھی قریب آ رہی ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی ظاہر بات ہو رہی ہے. جس طرح کی غیر پارلیمانی اور غیر اخلاقی لفظوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کی جانب سے کہا, پھر یہاں پر کل سینٹ میں بھی جس طرح کی صورتحال رہی, سر یہ سیاست میں تصادم کی طرف کیوں جایا جا رہا ہے؟ مطلب ماضی میں تو ایسا نہیں تھا, بڑے اخلاقیات کی اقداروں کی پاسداری کرتے ہوئے سیاست ہوتی تھی, آج کل یہ عنصر اس کا اتنا زیادہ فقدان کیوں ہے؟ اصل میں جب سے پاکستان کی سیاست میں نئی پارٹی جو PTI جس کو کہا جاتا ہے, اس کا جب سے جو ہے نا وہ انٹری ہوئی ہے پولیٹکس میں, تب سے پولیٹکس میں جو گالم گلوچ کی سیاست ہے, جو بدتمیزی کی سیاست ہے, وہ سٹارٹ ہوئی ہے. آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ان کی ایک جو ہے وہ لیڈیز کا ہمارے ایک MNA کے ساتھ بیہیویئر, پھر دیکھیں جو ان کی لینگویج ہے, یہ لینگویج وہ اصل میں دوسروں کو نہیں ڈسکریڈٹ کرتے, وہ اپنی تربیت, وہ اپنی جو ان کی ٹریننگ ہے پولیٹیکل, وہ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں بجٹ سے قبل قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے کاپیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو ماری جا رہی تھی. آپ نے کبھی دیکھا کہ گورنمنٹ احتجاج کرے اسمبلی کے اندر؟ یہ آپ نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا؟ آپ نے یہ کبھی دیکھا ہے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہی جو ہے وہ واک آؤٹ کرے؟
آپ نے یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں, ان کو پتہ ہے ان کی کشتی ڈوب چکی ہے, ڈوبنے والی نہیں ہے, ڈوب چکی ہے. ان کو پتہ ہے اب جو ہم جائیں گے جہاں بھی تو ہمارا NH 249 والا اشر ہوگا, ہمارا ڈسکا والا اشر ہوگا. ہار نظر آ رہی ہے کشمیر میں, اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی سی وی لے کر امریکہ پہنچ گئے. جو بدتمیزی وہی کرتا ہے جو ہارنے والا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جو آپ نے گنڈا پور صاحب کی ویڈیوز GB میں بھی دیکھی تھی, ابھی کشمیر میں بھی دیکھی ہیں, برائب کون کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ووٹ خریدنے کی کوشش وہ کرتا ہے جس کو ہار نظر آتی ہے. جو جیتنا ہوگا یا جس کو اپنی پارٹی پہ یا جس کو ووٹرز پہ وہ ہوگا ٹرسٹ ہوگا, وہ ریلیکس ہوگا پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرح. آپ بتائیں نا, کوئی ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا ہو. میرے تو لیڈر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مریم نواز عورت ہے, ہماری بہن ہے, اس کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ بولے. یہ ٹریننگ ہے, یہ خاندان, یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا نا کہ جو بھی بدتمیزی کرتا ہے وہ اپنے خاندان کا جو ہے نا ایڈریس بتاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. تو ہم اپنی جو ہے وہ تربیت بتائیں گے, PTI والے بھلی اپنی تربیت بتائیں. نہیں سر, سیاسی تربیت بالکل بہت ضروری ہوتی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے فرمایا اور ماضی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں, اور جو رویہ اور جس طرح کی مثالیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قائم کی جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر بلوغت جو ہے وہ نظر نہیں آتی. اس گورنمنٹ میں کچھ وزراء کو رکھا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ آپ نے اس کو چور کہنا ہے, آپ نے اس کو گالی دینی ہے, آپ کے پیسے ایسے بڑھیں گے, آپ کی جو رینکنگ ایسے بڑھے گی. تو اب ان بیچاروں کا کام یہی ہے, ان کو جو ہے وہ لوگوں کو گالیاں بھی دینی ہے, ان کو لوگوں کو چور چور بھی کہنا ہے. ملکی مفاد کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان باہمی تعلقات اور کچھ ممکن ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں تاکہ جو باقی کی جو 2 سال ہے اس میں کم از کم کچھ بہتری ہو سکے, کیونکہ معیشت جو ہے وہ ڈوبتی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں ترسیلات نظر آ رہی ہے, اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کہتے ہیں جی وفاق کر. آج بھی دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اوگرا نے کل 11 روپے 50 پیسے اضافے کی سمری بھجوائی تھی, آج اس میں 5 روپے کے لگ اضافہ کر دیا گیا. اس سے کریں گے یا بات اس سے ہوتی ہے جس کے پاس کوئی اختیار ہو. ان بیچاروں کے پاس اپنا جو پیون رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ خود ساری حکومت واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, ان کو صبح کو واٹس ایپ پہ کال آتی ہے, ان کو سارے دن کی جو ہے وہ بریف کیا جاتا ہے کہ آج سارے دن نے بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے, پھر رات کو یہ فون پہ ریپیٹ دیتے ہیں کہ بھائی پپا ہم نے یہ کر دیا. تو ان سے کون بات, یہ ان کا جو ہے نا وہ یہ ڈوب چکے. ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بیان سنا ہوگا کہ آپ کو گورنمنٹ نظر کہاں آ رہی ہے جس سے بات کی جائے. گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں, یہ تو ایک تماشا چل رہا ہے اور یہ تماشے کا اینڈ آنے والا ہے. یہ آپ ان کی جو گالیاں اور ان کی جو بوکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہی دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا جو ہے وہ آشر کیا ہونے والا ہے بھی آخر میں. سر تو آئندہ انتخابات میں کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور پاکستانی عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہ ڈالا گیا جیسے استوا ڈالا گیا تو آبویسلی سر فری اینڈ فیئر تو ظاہری بات ہے, وہ جیتیں گے آپ کہیں گے انہوں نے دھاندلی کی ہے, آپ جیتیں گے وہ کہیں گے انہوں نے دھاندلی کی ہے. اصلاحات کے لیے آپ تیار نہیں ہے, وہ الیکٹرانک سر سوال لے لیں نا, وہ کہتے ہیں جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو ہے اس کا استعمال ناگزیر ہو گیا, اس سے شفافیت آئے گی. کل بھی وزیر اعظم صاحب کا بیان تھا کہ الیکشن کے نظام کو ایسے شفاف بنائیں گے اگر اپوزیشن ہار بھی جائے تو باقاعدہ طور پر نتائج کو تسلیم کر لے. سر یہ تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی اگر کسی 2 فریقوں کے درمیان کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے تو وہ میوچل انٹرسٹ پہ یا جو وہ میوچل اس پہ ہوتا ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی میں یہ چیز کر رہا ہوں اور آپ نے اس پہ کسی بھی طریقے سے ہاں کرنی ہے تو آپ نہیں کریں گے, آپ کہیں گے یہ تو آپ مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو عمران خان اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ صرف جو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز کر دی ہے, اب آپ پہلے الیکٹرانک مشینز کو لاتے, آپ پہلے اس پہ ڈبیٹ کرواتے. کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ پارلیمانی لوگ ہیں نہ ان کو پارلیمنٹ کی کوئی فکر ہے. سر الیکشن کمیشن بھی اس کا مخالف ہے, باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کیا جا رہا ہے. پھر کہیں عالمی ممالک میں بھی, ترقی یافتہ ممالک میں بھی اس کا استعمال جو ہے اس کو اب ظاہر مسترد کیا جا چکا ہے. لیکن جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے اس پر اصلاحات لے آئیں یا اپنی تجاویز پیش کریں, سر اس کے لیے بھی آپ لوگ تیار نہیں ہوتے. میری بات سنیں, الیکشن کا ایک بڑا سادہ اور بڑا شفاف جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے. سارے ایجنٹس اندر بیٹھتے ہیں, ایک فارم آخر میں ملتا ہے جس پہ سب جو ووٹ نکلتے ہیں اس پہ سائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو ریگنگ ہے وہ الیکشن ڈے پہ نہیں ہوتی, جو پری پول ریگنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے.
جو لوگوں کو کالز آتی ہیں, جو لوگوں کو تھریڈز آتے ہیں, جو لوگوں پہ جو ہے وہ بم چلائے جاتے ہیں, لوگوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں, لانی ہوں گی نا, ورنہ یہ سلسلہ تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا. 100 سال ہو جائیں اس ملک کو قائم رہے, آپ بھی دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے, وہ بھی لگاتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک لوگ پپٹس بننا نہ چھوڑیں گے اور جب تک جو ہے وہ ریاست اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گی, تب تک یہ جو تماشا ہے نا, یہ جو تماشا ہے, یہ تماشا کبھی بند نہیں ہو سکتا. چلیں ٹھیک ہے, جو تو الزامات ہیں نا سیاسی ایک دوسرے کے اوپر, ظاہر آپ بھی کہیں گے جی ان کی نہیں چلتی اور یہ کہیں سے ہدایت لیتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم پورا پاکستان جو ہے جو اس وقت مشکلات کا شکار ہے, اس کے لیے اگر وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں اپوزیشن کی جانب تو اس پر کیا رویہ ہوگا آپ کا؟ وہ کہتے ہیں جی آپس میں بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل پارلیمنٹ اگر وہ کسی جو ہے وہ چارٹر کی یا کسی بھی جو ہے وہ معاہدے کی بات کریں گے تو آبویسلی اس کو پیپلز پارٹی اپنی سی یا پیپلز پارٹی کی اس میں رکھا جائے گا. ایک کوئی کمیٹی اگر وہ کہیں گے, ہم نے پہلے بھی ان کی کمیٹیز میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ظاہر سی بات ہے جس پہ پاکستان کے عوام کا مفاد ہوگا, جس پہ جو ہے وہ جمہوریت کا مفاد ہوگا, ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم نے ڈکٹیٹ کرنا ہے, ہم نے جو ہے وہ جو ہم بس چیز اپنے مائنڈ میں سوچ کر آئے یا جو ہمیں ہمارے جو ہے وہ بڑوں نے بتا دیے وہ ہم نے بس آپ سے سائن کروانا, ایسے نہیں ہوگا. صاحب کے بیان آنے کے بعد تجویز کے جو انہوں نے آن دی فلور آف ہاؤس کا, آپ سے کسی حکومتی سطح پر کسی نے رابطہ کیا ہو, وفاق کے نمائندے نے پیپلز پارٹی سے, سندھ حکومت سے اس حوالے سے کہ اپنی تجویز پیش کی جائے, یہ صرف فلور کے آن دی فلور آف ہاؤس تک بیان تھا؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو ہے الیکٹرل ریفارمز پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ کی, مجھے بتائیں انہوں نے کتنے اجلاس اس کے بلائے, انہوں نے کتنی دفعہ سیریسنس دکھائی ہے, انہوں نے کتنی دفعہ جو ہے دوسری مجھے بتائیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, سب آبویسلی ایک اپوزیشن ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ پولیٹیکل. مجھے بتائیں ایک اے پی سی بتائیں, قومی کاز کسی پہ بھی مجھے آج تک ایک اے پی سی بتائیں. سر جب انہوں نے دعوت دی ہے آپ لوگ کو بھی تو لچک دکھانی چاہیے نا سر. کس نے دعوت دی؟ آپ ابھی دیکھیں ان کیمرہ سر آن دی فلور آف ہاؤس انہوں نے کہا کہ اصلاحات لے کر اصلاحات کے لیے اگر کوئی تجویز ہے وہ لے کر آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی, نواز لیگ کی گورنمنٹ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی تھی, قومی مفاد پہ ساری پارٹیز بیٹھتی تھی. اے پی سی بھی ہوتی تھی, لیکن جلسے جلوسوں میں رگڑنے والی باتیں بھی آن ریکارڈ ہیں. شہباز شریف صاحب یہ کہتے تھے پیسے ہمارے حوالے کر دو ہم رگڑیں گے. سر یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہے سر, اس کو بھی نہ بھولیں. ان کیمرہ ایک اجلاس ہوا, وزیر اعظم اس میں نہیں آیا, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے. اب مجھے بتائیں نا وہاں آئے آپ کے وزیر اعظم نہیں آئے. اچھا بلاول صاحب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, جس کی جو ہے وہ گردن میں سریا ہوتا ہے نا اس کی گردن ٹوٹتی بھی سب سے پہلے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اچانک جو مہم چھوڑ کر گئے تھے کشمیر کے حوالے سے, تو کیا دوبارہ عید سے پہلے جوائن کریں گے؟ انشاءاللہ عید سے پہلے چیئرمین صاحب واپس آ جائیں گے پاکستان, اور عید کے بعد جیسے پہلے کیمپین چل رہی تھی آپ کو اس سے بھی انشاءاللہ زور و شور سے کیمپین. عید کے بعد تو ٹائم کم ہوگا نا, کیونکہ اگر 21 کو عید ہوتی ہے تو 24 تک عید چلی جائے گی, 25 کو انتخابات ہیں, تو اس سے نقصان یقیناً پہنچا آپ کی مہم کو. پیپلز پارٹی گئے ہیں یا کسی نے بھیجا ہے؟ بلاول صاحب نے جتنے جو جلسے تھے امپورٹنٹ وہ سارے کر لیے. اب ادی فریال ٹالپور صاحبہ اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری اس وقت ان پوری کیمپین کو مانیٹر کر رہی ہیں. چیئرمین صاحب بھی ڈیلی بیسس پہ پوری جو ہے رپورٹ چیئرمین صاحب کو دی جاتی ہے, اور پیپلز پارٹی شکر الحمدللہ اپنے اچھے جو ہے وہ طریقے سے کیمپین چلا رہی ہے, اور انشاءاللہ 25 تاریخ کو آپ کو اچھا رزلٹ دے گی پیپلز پارٹی. اچھا اس میں کوئی اس طرح کے کچھ خوشخبری سنا رہے ہیں عوام کو جو پریشان حال ہے, روزانہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کراچی میں بہت سارے لوگ. سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں جہاں 14 سال ہو گئے ہیں آپ کو, کل بھی بڑی جناب اب دیکھا ہم نے ایم پاکستان کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی تھی, گورنر راج کا مطالبہ جہاں وفاق کی جانب سے آیا وہیں ایم کی جانب سے بھی آیا. ایم ایک مرا ہوا جو ہے نا وہ گھوڑا ہے, اب وہ مرے ہوئے گھوڑے میں جو ہے نا وہ سانسیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سیاست میں. ان کو ایم کی سیاست کو کراچی کے عوام رد کر چکے ہیں. 18 سیٹوں سے وہ 4 سیٹوں پہ آ کے پہنچے ہیں کراچی کے اندر, اور ان کو ابھی یہ ہے کہ یہ جو دوسری الیکشن ابھی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ, اس میں ان کو پتہ ہے 4 سیٹیں بھی ہمیں نہیں ملنی. تو اب وہی وہ تعصب کی سیاست, وہی لسانیت کی سیاست, وہی وہ. مجھے بتائیں ایم والوں سے پوچھیں آپ کے پاس وزارتیں ہیں, آپ نے کتنے کام لیے ہیں وفاق سے کراچی کے لیے؟ کراچی پیکیج کا ایک اعلان ہوا تھا, شاید آپ سب کو پتہ ہوگا. مجھے بتائیں کراچی پیکیج میں کون سا ایک بڑا منصوبہ کراچی میں شروع ہوا؟ جتنے انڈر پاسز, جتنے روڈ, جتنی چیزیں بنی ہیں پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے بنائی ہیں. وفاق نے کیا بنایا؟ ابھی تک کچھ نہیں بنایا. یہ کہتے ہیں ہم نے جو ہے یہ گرین لائن ایک جو بن رہی ہے وہاں پہ, وہ بھی جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوئی تھی.
یہ جنہوں نے اپنی جو ہے وہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو اور پتہ نہیں قاتل اور یہ کہتے تھے، یہ جب اکٹھے آپس میں بیٹھے ہیں اب نفیس لوگ بن گئے ہیں. نفیس لوگوں نے کتنی وہ کام کیا ہے کراچی کے لیے، کیا وفاق سے لیا ہے. اپنا پیپلز پارٹی کی 4 سیٹیں ہیں یہاں سے، پی ٹی آئی کی جو ہے وہ 14 سیٹیں. مجھے بتائیں پی ٹی آئی والوں نے کون سے جو ہے بڑے پروجیکٹ لائے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی والوں سے آف دا کیمرہ پوچھیں نا جو ایم این ایز ایم پی ہیں، وہ سر پیٹتے ہیں کہ کچھ نہیں ملتا. بالکل سر، لیکن سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی بھی 14 سال میں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لے کر آئی، اس پر بھی سر سوال ہوتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں جی وفاق سے فنڈ نہیں مل رہے، این ایف سی آ جاتا ہے، پھر وہاں سے 18ویں ترمیم آ جاتی ہے، اور پھر دونوں جانب سے گورنر راج کا جو ہے وہ راگ الاپا جاتا ہے، جو کہ کل بھی یہ سچویشن ہوئی تھی. بہرحال آپ کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محمد خان محمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر کچھ بھی کہنا چاہیں؟ 30 سیکنڈ ہے. اب کیسے چیزیں بہتر ہوں گی، اصلاحات آئیں گی؟ یہ جو گورنر راج ہے، دوسری چیزیں، یہ ایک خواب ہے جو ایم کیو ایم دیکھ سکتی ہے. کسی کے باب میں بھی ہمت نہیں ہے کہ جمہوری حکومت کو اسے ختم کریں، اور ان کو اپنی جو ہے وہ سیاست زندہ کرنی ہے. لیکن یہ ڈاؤن فال کی طرف چلے گئے. جو پاکستان کا اور سندھ کا جو دشمن ہوگا نا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود ہی ہو جائے گا. جیسے ایم کیو ایم والے پاکستان توڑنے کے پیچھے تھے، پھر سندھ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، تو پاکستان کا اور سندھ کا جو بھی دشمن ہوگا وہ ایسے ہی ٹوٹ جائے گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام محمد، ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر فورم، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا اسٹوڈیو میں جوائن کیا، آپ کو بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی آپ کو زحمت دیں گے پروگرام میں. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم پر کچھ اور ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. میں اور علی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. تو اللہ خبر کی پوری ٹیم، ارسلان نعیم اور علی سرور کو دیجیے اجازت. مولانا کے بعد.